حي على الفلاح. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه اما بعد. بحمدی تعالیٰ آج ہم چھٹے پارہ سے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ كان عفوا قدیرا. اللہ تعالیٰ بآواز بلند بری بات کہنے کو ناپسند فرماتا ہے سوائے مظلوم کی بات کے، اور اللہ بہت سننے والا نہایت علم والا ہے. اس آیت میں واضح طور پر حکم دے دیا گیا کہ غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی دینا، ملامت کرنا، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے. اسی طرح کسی کے متعلق بری بات کہنے کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، اگرچہ حقیقت میں کیوں نہ ہو، کیونکہ حقیقت میں بھی جب کسی کو برا کہا جائے گا اس کی پیٹھ پیچھے تو یہ غیبت ہوگی. لیکن الا من ظلم سے یہ بیان ہو گیا، اگر کسی شخص کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے تو اس مظلوم کو حق ہے کہ جو اس نے ظلم کیا ہے انصاف کے لیے یا لوگوں کو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کو بیان کرے. یہ بیان کرنا یا بتانا برا نہیں ہے. پھر ارشاد ہے اگر تم کسی نیکی کو ظاہراً کرو یا چھپا کر کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت قدرت والا ہے. اگر چھپ کر نیکی کی جائے یہ بہت ہی بہتر ہے، لیکن اگر ظاہراً نیکی کر دی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں شرط ہے کہ ریاکاری کی نیت نہ ہو، دکھلاوے کی نیت نہ ہو. دیکھیں کچھ عبادات ہیں وہ ہوں گی ہی ظاہراً. حج کرنے جائیں گے تو وہ ظاہراً ہے، کہیں چھپ کر تو حج نہیں ہو سکتا، حرم میں جانا پڑے گا. نماز پڑھنی ہے با جماعت تو اس کے لیے مسجد میں جانا پڑے گا. لیکن جو صدقات ہیں وہ آپ خفیہ کر سکتے ہیں، چھپ کے کر سکتے ہیں، اور صدقات کو خفیہ ہی کرنا چاہیے. جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بہت ساری حدیث ہیں، صدقہ ایسے دو کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو اس کا پتہ نہ چلے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جن خوش نصیبوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں بھی ایک شخص وہ ہے جو چھپ کر خفیہ طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے. پھر ارشاد ہے بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ بنا لیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. اب رسولوں کے درمیان فرق کرنا کیا ہے؟ کسی کو مان لینا، کسی کو نہ ماننا. فرق کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے، جیسے آگے وضاحت ہو گئی وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ سے، کہ بعض کو نہ مانا، انکار کر دیا، اور بعض کو مان لیا. تو یہ ہے فرق کرنا. تو رسولوں کے درمیان فرق کرنا جائز نہیں، یعنی یہ کہنا کہ میں فلاں کو تو مکمل نبی مانتا ہوں لیکن فلاں کی نبوت میں مجھے کنفیوژن ہے یا ان کو میں پورا نبی نہیں مانتا، تو یہ فرق کرنا ہے، یہ حرام ہے. اگر کسی ایک نبی کی نبوت کا بھی کوئی انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ عن قریب ان کو ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اہل کتاب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کر دیں، سو بے شک وہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھاؤ، تو ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان کو آسمانی بجلی نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود بچھڑے کو معبود بنا لیا، سو ہم نے اس کو معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا ہوا غلبہ عطا فرمایا۔ تو اہل کتاب حضور سے کہتے آپ ایک ہی بار کتاب کیوں نہیں لے آتے، اور کئی قسم کی ڈیمانڈز کرتے حضور سے آپ یہ کریں وہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس سے پہلے بہت بڑی بڑی باتیں کہہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھیں گے، جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر ملال نہ کیجیے، غم نہ کیجیے، یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اب انہوں نے جو کچھ کیا یہ سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہی واقعات دوبارہ یہاں پر ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اور ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے طور کو ان کے اوپر اٹھا لیا، اور ہم نے ان سے کہا سجدہ شکر کرتے ہوئے اس دروازہ میں داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا ہفتہ کے دن حد سے آگے نہ بڑھنا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اللہ کی آیتوں کا کفر کرنے کی وجہ سے اور نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، ہم نے ان پر لعنت کی، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے، تو وہ بہت ہی کم ایمان لائیں گے۔ اب ان کے دلوں پر مہر لگی اور ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، اس کی وجوہات یہاں پر بیان ہو رہی ہیں، یہاں تک بھی بیان ہوئی اور آیت نمبر 155 سے آگے بھی بیان ہو رہی ہیں۔ اور ان کے کفر اور اس قول کی وجہ سے بھی جس میں انہوں نے مریم پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہود نے کہا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ نے زنا کیا ہے اور زنا کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، استغفر اللہ۔ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مریم پر بہت بڑا بہتان بھی باندھا، اور ان کے اس قول کی وجہ سے، یعنی جن وجوہات کی وجہ سے ان پر اللہ نے لعنت فرمائی وہ کیا ہے، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ انہوں نے اس کو سولی دی، لیکن ان کے لیے کسی شخص کو عیسیٰ کا مشابہ بنا دیا گیا تھا، اور بے شک جنہوں نے اس کے معاملہ میں اختلاف کیا وہ ضرور اس کے متعلق شک میں ہیں، انہیں اس کا بالکل یقین نہیں ہے، ہاں وہ اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں اور انہوں نے اس کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ اب یہود نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور جہاں پر انہوں نے قتل کرنا تھا وہاں سے اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور ان کے ایک ساتھی کے چہرے کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے جیسا بنا دیا، اور انہوں نے اپنے ہی ساتھی کو پکڑ کر سولی پر لٹکا دیا، صلیب دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا، تو ان کے اس خوش ہونے کی وجہ سے، یہ عمل کے کرنے کی وجہ سے بھی ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کو محفوظ رکھا، اور انہوں نے اپنے ہی ساتھی کو قتل کیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بہت غالب نہایت حکمت والا ہے۔ اور نزول مسیح کے وقت اہل کتاب میں سے ہر شخص اس کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لے آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لائیں گے اور تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے، یہ آیت نمبر 159 ہے۔ اور نزول مسیح کے وقت اہل کتاب میں سے ہر شخص اس کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ تو یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاک چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان پر حلال تھیں، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہت روکتے تھے۔ تو ان پر جو چیزیں حرام ہوئیں یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ تو یہودیوں پر لعنت کی وجہ یہ بھی تھی کہ ایک تو خود نیکی کے کام پر نہیں چلتے تھے، سیدھے راستے کو نہیں اپناتے تھے،
دوسرا لوگوں کو بھی اس سے روکتے تھے۔ یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا۔ اور کیا جرم تھا ان کا؟ آیت نمبر 161، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ سود بہت کھاتے تھے یہود، اور دیکھ لیں 1400 سال پہلے کی آیت نازل ہوئی، آج بھی جو قوم پوری دنیا میں سب سے زیادہ سود اکٹھا کرتی ہے وہ یہی قوم یہود ہے، اور پھر ان پر لعنت کی وجہ یہ بیان ہوئی کہ وہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے۔ آج بھی بڑے بڑے بین الاقوامی اداروں کے ذریعے سود کے چکر میں غریبوں کو، غریب تر بلکہ غریب ممالک کو زیادہ مشکلات میں پھنسانے والے یہی لوگ ہیں۔ اچھا، لوگوں کا مال ناحق کھانے کی ایک صورت ان کی یہ بھی تھی کہ یہ لوگوں سے مال لے کر کتاب اللہ کے احکام کو بدل دیتے تھے، تورات کے احکام کو بدل دیتے تھے، پبلک ڈیمانڈ پر کتاب تبدیل کر دیتے تھے۔ اگر کسی کو سزا ہو رہی ہے تو اس سے رقم لے کر، مال لے کر اس کے لیے حکم کو تبدیل کر دینا اور آسان کر کے پیش کر دینا۔ آج بھی ہمارے یہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب قرآن کریم کو پبلک ڈیمانڈ پر چینج کر دیتے ہیں اور اس کے سخت احکام کو نرم کر کے پیش کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں پذیرائی حاصل ہو اور ہمیں دوسرے فوائد حاصل ہوں۔ تو یہ کفار کا طریقہ ہے، کتاب اللہ کو تبدیل نہیں کر سکتے، خود کو تبدیل کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب اللہ پر عمل کریں۔ پھر ارشاد ہے، لیکن ان میں سے جو پختہ علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں وہ اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے، اور نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم عن قریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ اے رسول معظم، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی نازل فرمائی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی نازل فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی، اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کا قصہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بیان فرمایا، اور ہم نے ایسے رسول بھی بھیجے جن کا قصہ ہم نے آپ سے ابھی تک بیان نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے بلا واسطہ بکثرت کلام فرمایا، اور ہم نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف نازل فرمایا وہ اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ یہود حضور کا انکار کرتے، کہتے ہم نہیں تصدیق کرتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی وہ اہل کتاب تھے اور مشرکین ان پر اعتماد کرتے تھے کہ یہ کتاب والے ہیں، علم والے ہیں۔ تو یہود کہتے کہ نہیں، جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ جو بھی نشانیاں وہ ان کے بارے میں نہیں ہیں، تو ہم ان کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا یہ آپ کی تصدیق نہ کریں، اے حبیب، میں خالق، میں مالک ہو کر آپ کی تصدیق کر رہا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے پیارے سچے نبی ہیں۔ تو فرمایا لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف نازل فرمایا وہ اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا وہ گمراہ ہو گئے، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ ان کو نہیں بخشے گا اور نہ انہیں آخرت میں کوئی راہ دکھائے گا ما سوا دوزخ کے راستہ کے، جس میں وہ ہمیشہ ابد تک رہیں گے، اور یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس
رسول معظم تمہارے رب کے پاس سے حق لے کر آ گیا، سو تم اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ، اور اگر تم کفر کرو تو اللہ ہی کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی اگر تم ایمان لاؤ گے تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ کے متعلق حق کے سوا اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف القاء کیا، اور اس کی روح ہے، سو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ 3 معبود ہیں، اس قول سے باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صرف اللہ ہی واحد مستحق عبادت ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ کافی کار ساز ہے۔ اللہ پر یہ نہ کہو کہ اس کے ساتھ شریک ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام، معاذ اللہ، 3 خدا نہ کہو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اور جبریل علیہ السلام، یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو، ان کو ملا کر 3 خدا نہ کہو، بلکہ ایک اللہ وحدہ لا شریک، وہی خدا ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ مسیح اللہ کا بندہ ہونے میں ہرگز عار نہیں سمجھیں گے، اور نہ مقرب فرشتے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرنے میں عار سمجھیں اور تکبر کریں تو اللہ ان سب کو اپنے سامنے جمع کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نجران کے عیسائی آئے اور وہ کہنے لگے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مناسب بات نہیں کہتے، درست بات نہیں کہتے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ جو آپ کہتے ہیں آپ غلط کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ کو تو اس میں کوئی عار نہیں ہے کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے، ان کو تو یہ نامناسب نہیں لگتا۔ کہنے لگے نہیں، حضرت عیسیٰ کو عار ہے، یعنی وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے پر مصر تھے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ عیسیٰ کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ ان کو ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ اجر دے گا۔ اور جن لوگوں نے عبادت کو عار سمجھا اور تکبر کیا تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، اور وہ لوگ اللہ کے سوا اپنا کوئی سازگار اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قوی دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کر دیا۔ قوی دلیل، برہان کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہایت مضبوط دلائل کے ساتھ، عظیم الشان معجزات کے ساتھ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل بن کر تشریف لائے، اور پھر فرمایا اور تمہاری طرف واضح نور نازل کیا۔ واضح نور کیا ہے؟ قرآن کریم۔ نور وہ ہوتا ہے جو خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو بھی روشن کرتا ہے۔ قرآن کریم اپنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ خود بھی روشن ہے، اور جو احکام، جو شریعت کی باتیں، جو مستقبل کی باتیں، جو گزشتہ انبیاء اور قوموں کے تذکرے وہ بیان کر رہا ہے، ان کو بھی بالکل قرآن کریم نے واضح اور روشن بیان فرمایا ہے۔ سو جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اس کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اللہ ان کو عن قریب اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچانے والا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اس سے اگلی آیت جو ہے یہ سورۃ نساء کی آخری آیت، اور یہاں پر کلالہ کی میراث کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ کلالہ کون ہے؟ کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کے نہ والدین ہوں نہ اس کی اولاد ہو، اس کے متعلق یہاں پر مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔
آپ سے حکم معلوم کرتے ہیں، آپ کہیے اللہ تمہیں کلالہ کی میراث میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے جس کی نہ اولاد ہو نہ ماں باپ اور اس کی ایک بہن ہو تو اس بہن کو اس کے ترکہ کا نصف حصہ ملے گا اور وہ اپنی اس بہن کا وارث ہوگا۔ اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو ان کا حصہ اس بھائی کے ترکہ سے 2/3 ہے، اور اگر بہن بھائی وارث ہوں مرد اور عورتیں تو ایک مرد کا حصہ اور 2 عورتوں کے حصہ کے برابر ہے۔ اللہ تمہارے لیے اپنے احکام وضاحت سے بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں سورۃ النساء ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے سورۃ مائدہ ہے۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم نے آپ سے کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اترے، تو آپ نے دعا فرمائی، آپ کا یہ معجزہ بن گیا، کھانوں کا تیار دسترخوان آپ کے لیے نازل ہوا۔ تو اس صورت میں یہ واقع اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ مائدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، اپنے عہد پورے کرو، تمہارے لیے ہر قسم کے 4 پاؤں والے جانور حلال کیے گئے ہیں ما سوا ان کے جن کا حکم تم پر آئندہ تلاوت کیا جائے گا، لیکن تم حالت احرام میں شکار کو حلال نہ سمجھنا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اب یہاں پر کیا بیان ہوا کہ تمہارے لیے سارے جانور حلال ہیں مگر جن کو بیان کیا جائے۔ یہ آیت نمبر 1 ہے، اور آیت نمبر 3 میں پھر وضاحت آگی کہ کون کون سے جانور حرام ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کی حرمت بیان نہ ہوئی ہو وہ چیز حلال ہوتی ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ حرام چیزیں تھوڑی ہیں، حلال چیزیں زیادہ ہیں۔ تو حرام چیزوں کو بیان کر دیا گیا، اور جن چیزوں کے حرام یا حلال ہونے کے بارے میں کچھ بھی بیان نہیں ہوا وہ حلال ہیں۔ تو حلال ہونے کے لیے دلیل یہ ہے کہ اس کے حرام ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور جس چیز کے حرام ہونے پر کوئی دلیل ہے کوئی تو پھر وہ حرام ہے۔ پھر ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینہ کی، اور نہ کعبہ میں بھیجی ہوئی قربانیوں کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے مسجد حرام کا قصد کرنے والے ہوں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کے ساتھ عداوت تمہیں اس پر نہ اکسائے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روک دیا تھا، تو تم بھی ان کے ساتھ زیادتی کرو، اور تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو ایمان والوں کو حکم ہے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو، جو جانور قربانی کے جن کے گلوں میں علامتیں آویزہ ہیں جو حرم میں بھیجی جا رہی ہیں ان کی بھی تعظیم کرو، ان کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور جو حجاج اور معتمرین ہیں ان کو بھی نقصان نہ پہنچنے دو، اور کسی قوم کی عداوت تمہیں غلط کام پر نہ ابھارے۔ مشرکین مکہ نے تمہیں حرم سے نکالا، ان کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، تو ان کی دشمنی کی وجہ سے تم کوئی غلط کام نہیں کر سکتے۔ بے شک تمہاری دشمنی ہے، لیکن اس دشمنی کے باوجود تم وہی کام کرو گے جس کی تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے۔ اور پھر قانون بیان ہو گیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ قانون ہے ہمارے لیے۔ ہم ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں، چاہے وہ درست ہو چاہے وہ غلط ہو۔ ہم کہتے ہیں جی اب بھائی بندی ہے، اب دوستی ہے، اب تعلق ہے، ساتھ تو نبھانا پڑے گا، چاہے وہ اچھا ہے چاہے برا ہے۔ تو فرمایا نہیں، ساتھ دو اگر اچھائی ہے، نیکی میں تقوی میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، برائی میں ساتھ نہ دو، بلکہ برائی کرنے والے کو روکو۔ حضور نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ عرض کی حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ لگ رہی، ظالم کی مدد کیا؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو، اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ پھر ارشاد ہے، اب وہ جو پہلی آیت میں تھا کہ تم پر جن جانوروں کا ذکر کیا گیا وہ حرام ہیں،
تو ان کو چھوڑ دو، وہ ذکر یہاں پر تیسری آیت میں آ گیا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون، خنزیر کا گوشت، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا، اور گلا گھٹ جانے والا، اور چوٹ کھا کر مرا ہوا، اور بلندی سے گر کر مرا ہوا، اور سینگ لگنے سے مرا ہوا، اور جس کو درندے نے کھایا ہو، ما سوا اس کے جس کو تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور جو بتوں کے تقرب کے لیے نصب شدہ پتھروں پر ذبح کیا گیا، اور فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرنا، یہ تمام کام فسق ہیں۔ آج کفار تمہارے دین کی ناکامی سے مایوس ہو گئے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ پس جو شخص بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر کوئی چیز کھا لے، درا حال یہ کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ تو اس میں جانوروں کی تفصیل بیان ہوئی جو حرام ہیں۔ دیکھیں، ایک تو جانوروں کی یہ تفصیل ہے نا، کون سا جانور حلال ہے اور کون سا حرام ہے۔ حلال جانور بھی بعض صورتوں میں حرام ہو جاتے ہیں، مثلا حلال جانور ذبح کیے بغیر مر گیا تو وہ میتہ ہو گیا، وہ حرام ہے۔ تو پہلے بیان ہوا کہ مردار، جو حلال جانور ذبح کے بغیر مر گیا وہ حرام ہے، اور حلال جانوروں کا دم، خون، جو رگوں میں دوڑنے والا خون ہے، دم مسفوح جس کو کہتے ہیں، وہ حرام ہے۔ جو میٹ کے اندر خون ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میٹ جو ہے وہ ریڈ میٹ ہوتا ہے، وہ جو میٹ کے اندر، گوشت کے اندر خون نا، وہ حرام نہیں ہے۔ جو رگوں میں چلنے والا خون ہے وہ حرام ہے۔ تو پہلی چیز بیان ہوئی مردار، حلال جانور مر جائے نا، مردہ ہو جائے تو وہ حرام ہو گیا۔ حلال جانور کو آپ نے ذبح کیا تو اس کا جو خون ہے وہ حرام ہے۔ اور خنزیر کا گوشت، یہ حلال کریں، ذبح کریں نہ کریں، یہ ہے ہی حرام، یہ حلال نہیں ہوگا۔ اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا، وما اہل لغیر اللہ بھی، جانور تھا تو حلال، ذبح بھی کیا گیا، لیکن ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اللہ کے غیر کا نام لیا گیا، تو وہ بھی حرام ہے۔ اور گلا گھٹ جانے والا، کوئی جانور گلا گھٹ کر مر گیا، حلال تھا لیکن ذبح نہیں ہوا، گلا گھٹ کر مرا ہے، چوٹ کھا کر مرا ہے، بلندی سے گر کر مرا ہے، سینگ لگنے سے مرا ہے، یا کسی کو حلال جانور کو درندے نے کھا لیا اور وہ مر گیا ہے، تو یہ جانور سب ہیں حرام۔ اگرچہ حلال تھے لیکن ان کی موت جو تھی وہ ذبح کرنے سے نہیں ہوئی، اس کے علاوہ ہوگی تو وہ حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور جو بتوں کے تقرب کے لیے نصب شدہ پتھروں پر ذبح کیا گیا۔ حرم شریف میں، کعبہ شریف کے ارد گرد 360 بت تھے، پتھر تھے جن کی پوجا کرتے تھے، اور پتھر نصب تھے جن کے اوپر بتوں کے تقرب کے لیے، بتوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے طور پر مشرکین جانوروں کو ذبح کرتے اور ذبح جانوروں کا خون ان پتھروں کے اوپر پھینکتے تھے، بہاتے تھے۔ تو فرمایا گیا جو نصب شدہ بتوں کے تقرب کے لیے نصب شدہ پتھروں پر ذبح کیا گیا وہ جانور بھی حرام ہے، وہ بھی حلال نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرنا، یہ بھی نہایت گناہ کا کام ہے، حرام ہے۔ استخارہ کریں، استخارہ کا جو طریقہ حضور نے حدیث میں بیان فرمایا وہ کریں، اس کے مطابق فیصلہ کریں، لیکن مختلف قسم کی یہ فال نکالنے، قرآن دازیاں نکالنی، طوطوں سے قرآن دازیاں کرنی، یہ جائز نہیں، یہ غلط ہے۔ تو اس سے آگے پھر آیت کے آخر میں بیان ہوا کہ اگر کوئی شخص مر رہا ہے حالت اضطراری میں، یہ مسئلہ پہلے بھی بیان ہو چکا، اگر کوئی مر رہا ہے اور مرتے مرتے وہ حرام میں سے کچھ کھا لے جان بچانے کے لیے، صرف اتنا کھائے کہ جان بچانے کے لیے، تو اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے حرام نہیں ہے۔ لیکن اس آخر والے حکم اور جانوروں کے ذکر کے درمیان ایک آیت کا ٹکڑا ہے، بڑی مشہور وہ حصہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ وہ ٹکڑا ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا۔ حضور اسلام نے جس دن آخری خطبہ حج ارشاد فرمایا اس دن نازل ہوا۔ حضرت ابن عباس نے آئے کا حصہ پڑھا تو ایک یہودی کہنے لگا، یار یہ تو بڑی زبردست بات ہے،
یہ تو بڑی زبردست آیت ہے. اگر یہ ہم پر اترتی تو جس دن ہم پر نازل ہوتی ہم اس کو عید کے دن کے طور پر مناتے، ہم اتنا خوشی مناتے. تو حضرت ابن عباس کہنے لگے جس دن یہ حصہ نازل ہوا نا وہ ہماری ڈبل عید تھی. وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ جمعہ کا دن تھا تو جمعہ ہمارا عید کا دن ہے، اور وہ عرفہ کا دن تھا اور عرفہ بھی ہمارا عید کا دن ہے. تو اس سے معلوم ہوا ویسے تو عید ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، حکماً شرعاً یہی دو عیدیں ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا دن جس دن مسلمانوں کو کوئی خوشی نصیب ہو، کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی ملے، اس کو عید کا دن کہا جا سکتا ہے. جیسے جمعہ کے دن کو آپ نے عید کا دن کہا یا عرفہ کے دن کو آپ نے عید کا دن کہا. اور اسی سے علماء نے کہا ہے جس دن سب نعمتوں کی جان، سب نعمتوں سے بڑی نعمت جان کائنات حضور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اس دن کو بھی خوشی کے دن کے طور پر کہنے کے لیے عید کا دن کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اے رسول مکرم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال کی گئی ہیں. آپ کہیے کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں جو تم نے شکاری جانور سدھا لیے ہیں، درآں حال یہ کہ تم انہیں شکار کا طریقہ سکھانے والے ہو. تم انہیں اس طرح سکھاتے ہو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، سو اس شکار سے کھاؤ جس کو وہ شکاری جانور تمہارے لیے روک رکھیں، اور شکار چھوڑتے وقت اس شکاری جانور پر بسم اللہ پڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اب یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی جانور سے کسی جانور کا شکار کیا، مثلاً ہمارے ہاں کچھ لوگ کتے سے جنگلی خرگوش کا شکار کرتے ہیں. اب کتے کو بھیجا خرگوش کو پکڑنے کے لیے، کتا اپنے دانتوں سے اس کو پکڑ کر لے آیا. اب کتے نے اس میں سے کچھ کھایا نہیں. اگر کتے نے اس میں سے کھا لیا ہے تو اس نے آپ کے لیے شکار ہی نہیں کیا، لہذا وہ جانور آپ کے لیے حرام ہو گیا، وہ خرگوش حلال ہو گیا. لیکن اگر اس نے اس میں سے نہیں کھایا اور اس کو آپ کے پاس لے آیا ہے تو اب وہ حرام نہیں ہوا. تو فرمایا جب تم جن جانوروں کو تم نے تیار کیا ہے، سدھایا ہے تم نے اس کے لیے شکار کے لیے، اس کو جب تم چھوڑو تو اس پر بسم اللہ پڑھ کر اس کو چھوڑو. اور ایسے میں جب وہ اس جانور کو پکڑ کر لائے گا، اگر وہ لاتے لاتے راستے میں مر بھی جائے تو چونکہ تم نے اس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی لہٰذا وہ تمہارے لیے حلال ہے. الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور آزاد پاک دامن مسلمان عورتیں اور تم سے پہلے اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جب تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، درآں حال یہ کہ تم ان کو نکاح کی قید میں لانے والے ہو، نہ اعلانیہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ طریقہ سے آشنا بنانے والے. اور جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو بے شک اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تم بے وضو ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنبی ہو تو اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرو
اور اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی قضا حاجت کر کے آیا یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، بس تم پانی کو نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو، سو تم اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس پاک مٹی سے مسح کرو۔ اللہ تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ تم کو خوب پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں پر وضو کے فرائض بیان ہو رہے ہیں کہ جب تم نے نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پھر وضو کر لو، اور وضو کرنے کے لیے کیا کرو؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لو۔ اب چہرہ کتنا دھونا ہے؟ یہ کان جہاں سے شروع ہو رہے ہیں، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک، اور جہاں سے آپ کے بالوں کی جڑیں پیشانی کے اوپر، بالوں کی جڑوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ سارا حصہ یہ چہرہ ہے، اس سب کو دھونا وضو میں فرض ہے۔ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو۔ یہ کوہنی، یہ جو ہڈی ہے گول، اس کو بھی شامل کرنا ہے۔ یہ اگر نہیں دھلے گی تو ہمارا فرض مکمل نہیں ہوگا اور وضو بھی نہیں ہوگا، تو ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ اور تیسرا فرض کیا بیان ہوا؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرنا، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، یہ احناف کے نزدیک فرض ہے۔ سارے سر کا مسح کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ سارے سر کا مسح کیسے کرنا؟ ہاتھوں کو گیلا کر کے یہ پیچھے تک لے جائیں، اور یہ ہتھیلیاں جو ہیں ان کو سائڈوں پر لا کر ایسے پیشانی تک لائیں۔ پھر آپ کی یہ انگلیاں رہ گئیں تو یہ انگلی اس کو کان کے اندر اور انگوٹھا کان کے پیچھے، اور آپ کے ہاتھ کی پشت ابھی تک گیلی ہے، اس سے گردن کا پیچھے والا حصہ، بس اتنا آگے نہیں لانا ہے، صرف اتنا حصہ، تو یہ سر کا مسح ہو گیا۔ اور آخر کیا ہے؟ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ پاؤں کے ٹخنے جو ہیں یہ اگر سوکھے رہ جائیں گے تو یہ فرض پورا نہیں ہوگا۔ قرآن میں جو چیز بیان ہو گئی یہ فرض ہے، اب اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ٹخنا سوکھا رہ گیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 فرائض یہاں پر بیان ہو گئے۔ پھر بیان ہوا اگر تم میں سے کوئی جنبی ہو تو اس کو کیا چاہیے؟ وہ وضو سے کام نہیں چلے گا، نہیں، اگر کسی کا غسل ٹوٹا ہے تو پھر وضو سے کام نہیں چلے گا، بلکہ فَطَّہَرُوا، اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ اچھا، اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے یا قضاء حاجت کے لیے گیا یا عورتوں سے مباشرت کی، لیکن اس کے پاس پانی نہیں ہے، وضو نہیں کر سکتا یا غسل نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو پھر وہ تیمم کرے۔ اور تیمم میں ہم نے یہ پہلے پڑھ لیا ہے، تیمم میں کیا ہے؟ پہلے ایک ضرب لگانی مٹی پر اور اپنے چہرے پر ہاتھوں کو پھیر لینا ہے، اور پھر مٹی پر ضرب لگا کے اس کو اپنی کونی سمیت بازوں پر پھیر لینا ہے، تو یہ تیمم مکمل ہو جائے گا۔ تیمم جو ہے یہ وضو کا بھی نائب ہے، غسل کا بھی نائب ہے۔ اگر کسی کا وضو ٹوٹا ہے اور وضو پانی کے استعمال پر وہ قادر نہیں ہے، پانی نہیں ہے یا پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اگر کسی کا غسل ٹوٹا ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے یا پانی کے استعمال پر وہ قادر نہیں ہے، یعنی مریض ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے، تو پھر وہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ پھر ارشاد ہے اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو، اور اس عہد و پیمان کو جو اس نے پختگی کے ساتھ تم سے لیا ہے، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے حق پر مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ، درا حال یہ کہ تم انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہو۔ کسی قوم کی عداوت تمہیں بے انصافی پر نہ ابھارے، تم عدل کرتے رہو، وہ خوف خدا کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کاموں کی بہت خبر رکھنے والا ہے۔ کسی کی دشمنی، کسی کی عداوت تمہیں بے انصافی پر نہ ابھارے۔ کسی کے ساتھ تمہارا ناراضگی والا معاملہ ہے اور فیصلہ تمہارے پاس آ گیا، کسی نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، اب اس کا فیصلہ تمہارے پاس آ گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کہو کہ بس اب تم میری داڑھ کے نیچے آؤ، اب تیری ایسی کی تیسی کروں گا، اور میں نہیں، تم نے انصاف کرنا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، تمہارا دوست ہے، دشمن ہے، لیکن تمہیں انصاف کے خلاف کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، جب بھی کرو انصاف ہی کرو۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ لوگ دوزخی ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک لیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
دیت کے معاملہ میں نے کوئی قتل ہو گیا تھا کسی قوم سے، یہودیوں سے قتل ہوا، ان سے دیت وصول کرنے کے لیے ان کے ہاں تصفیہ کے لیے تشریف لے گئے، تو یہودیوں نے پلاننگ کی، سازش کی، اوپر سے ایک چکی کا پارٹ آپ پر پھینک کر آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرما دیا اور آپ وہاں سے تشریف لے آئے۔ تو یہاں پر اسی کے متعلق بیان ہو رہا ہے کہ اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک لیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اور بے شک اللہ نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور ان میں سے ہم نے 12 نگران مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، البتہ اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ ادا کی، اور تم نے میرے رسولوں پر ایمان لائے، اور تم نے ان کی تعظیم کے ساتھ مدد کی، اور اللہ کو اچھا قرض دیا، تو میں ضرور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، اور میں تم کو ضرور ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ سو تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا تو بے شک سیدھے راستہ سے گم ہو گیا۔ تو یہاں پر بیان ہوا اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، تو رسولوں پر ایمان لانے کا نماز اور زکوٰۃ کے بعد ذکر، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہود یہ کہتے تھے کہ جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، ہماری نجات نہیں ہوگی۔ نماز بھی پڑھتے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے، لیکن رسولوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ فرمایا اگر تم رسولوں پر ایمان نہیں لاؤ گے نا، نبی پر تمہارا ایمان درست اگر نہیں ہے، تو پھر تم نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، جو کچھ بھی کرتے رہو، تمہارا سب بیکار ہے۔ تو پہلے مانو، پہلے ایمان لاؤ، پھر عمل کرو۔ اگر ایمان ہے، تم نے دل سے مانا ہے، تمہارا تھوڑا عمل بھی قبول ہوگا۔ اگر تم نے دل سے مانا نہیں ہے، تمہاری آئیڈیالوجی درست نہیں ہے، تو پھر جتنے مرضی عمل کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ہم نے ان کے دلوں کو بہت سخت کر دیا۔ وہ اللہ کے کلام کو اس کے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کے بڑے حصے کو انہوں نے بھلا دیا، اور آپ ان کی خیانت پر ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے، ماں سوا چند لوگوں کے۔ آپ ان کو معاف کیجئے اور درگزر کیجئے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہود پر ان کی بد عہدیوں کی وجہ سے، ان کی لعنت کی وجہ سے ان پر کیا عذاب آیا؟ اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو دلوں کی سختی جو ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی ناراضگی کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی ایک صورت ہوتی ہے دل کا سخت ہو جانا اور دل کا نرم ہو جانا، جلدی ٹوٹ جانے والا دل ہونا، جلدی آنسو آ جانے والی طبیعت ہونا، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹوٹنے والے دل عطا فرمائے، سخت دلوں سے ہمیں بچائے۔ اور ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، تو اس کے بڑے حصے کو انہوں نے بھلا دیا جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ تو ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض کو روز قیامت تک لازم کر دیا، اور عن قریب اللہ انہیں ان کاموں کی خبر دے گا جن کو وہ کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں بیان کرتا ہے جن کو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ تو اس آیت میں مفسرین کہتے ہیں نور سے مراد ہے ذات مصطفیٰ، اور روشن کتاب سے مراد ہے قرآن کریم۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا نور ہیں، یہ وہ آفتاب ہیں جس کے طلوع ہونے سے دلوں سے بھی جو ایمان کا کفر تھا، تاریکی تھی، اندھیرا تھا،
وہ دور ہو گیا اور لوگوں کے دلوں کو بھی آپ نے روشن کر دیا۔ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ اللہ اس کے ذریعہ سلامتی کے راستوں پر ان لوگوں کو چلاتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ آپ کہیے کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم، اس کی ماں اور تمام روئے زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو اس کے ارادہ سے باز رکھ سکتا ہے؟ اور اللہ ہی مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ کہیے پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ بلکہ تم ان میں سے بشر ہو جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے تمام آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہود کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اگر دیا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، پہلی بات ہمیں آگ چھوئے گی نہیں، اگر ہمیں عذاب ہوا تو چند دن ہوگا، اور چند دن وہی 40 دن ہیں جتنے دن وہ بچڑے کی پوجا ہوئی، تو اس سے زیادہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کے پیارے ہو، اللہ تم سے محبت کرتا، پھر تو وہ تمہیں ایک دن بھی عذاب نہیں دے گا، اور تم یہ مانتے ہو کہ ہمیں 40 دن عذاب ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تمہارا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم پیارے ہیں، ہم خاص لوگ ہیں، جو مرضی ہم کریں میں عذاب نہیں دے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم بھی اگر جرم کرو گے تمہیں بھی عذاب ہوگا، کوئی بھی قوم جو اللہ کی نافرمانی کرے گی اس کو عذاب ہوگا۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو انقطاع رسول کی مدت کے بعد تمہارے لیے احکام شرعیہ بیان کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ پس بے شک تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم پر جو اللہ نے انعام کیا ہے اس کو یاد کرو، جب اللہ نے تم میں نبیوں کو بنایا اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو تمام جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، یعنی فلسطین میں۔ اے میری قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پشت نہ دکھانا ورنہ تم نقصان پانے والے ہو جاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 21 ہے، اور اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا چلو اب دشمن سے لڑو اور دشمن سے اپنی زمین خالی کرواؤ اور تم بھی ارض مقدس فلسطین میں داخل ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا اے موسیٰ اس سرزمین میں تو بہت بڑے بڑے جسموں والے لوگ ہیں، اور ہم اس زمین میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس زمین سے نکل نہ جائیں، پھر اگر وہ اس سے نکل گئے تو ہم ضرور اس میں داخل ہوں گے۔ یعنی اے موسیٰ ہم تو ان لوگوں سے نہیں جہاد کریں گے، تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہاں یہ لوگ کہیں آگے پیچھے چلے جائیں تو پھر ہم اس سرزمین میں داخل ہوں گے۔ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے 2 آدمیوں نے کہا جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا تم دروازہ سے ان پر داخل ہو جاؤ، جب تم دروازہ سے داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ یہ یوشع بن نون اور حضرت کالب تھے جنہوں نے ان کو کہا تھا کہ تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس ارض مقدس میں داخل ہو جانا چاہیے اور دشمن سے لڑنا چاہیے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک ہم ہرگز کبھی بھی اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں ہیں، سو آپ اور آپ کا رب جائیں اور دونوں ان سے جنگ کریں، بے شک ہم یہی بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑی بدتمیزی تھی۔
موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، یہ آیت نمبر 24 ہے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جانیں، آپ کا رب جانے، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں جائیں گے۔ ایک طرف یہ قوم ہے اور ایک طرف بدر کی رات ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے تھے، ہاں بھئی ہم جہاد کے لیے تو نہیں آئے تھے، ہم تو قافلہ روکنے کے لیے آئے تھے، لیکن اب یہاں صورت ایسی بن رہی کہ جنگ کرنا پڑے گی، بتاؤ لڑائی کریں کہ واپس جائیں؟ حضور مشاورت طلب کر رہے ہیں۔ اب کیا خوبصورت بات ہوئی پھر، وہ بڑا خوبصورت شعر ہے حافظ جلندری کا حضرت مقداد کے بارے میں۔ اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کیے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ حضور حکم فرمائے، آپ حکم کریں گے تو سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ حضور کے صحابہ ہیں۔ تو یہ کہنے لگے، موسیٰ آپ جانیں، آپ کا رب جانے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی، موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں صرف اپنے آپ کا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، الا نفسی و اخی، میں اپنے آپ کا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، تو ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرنے لگے، یا اللہ میں نہیں کہتا میں نہیں جاؤں گا، میرا بھائی ہارون بھی نہیں کہتا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یا اللہ یہ جو غلط بات انہیں کہی ہے نا، ہمیں اس میں شامل نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا، یہ ارض مقدس 40 سال تک ان پر حرام رہے گی، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، سو آپ ان نافرمان لوگوں پر افسوس نہ کریں۔ پھر ایسا ہی ہوا جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، وہ میدان تیہ میں رہے، 40 سال تک ادھر بھٹکتے رہے اس نافرمانی کی وجہ سے، اور 40 سال کے بعد بنی اسرائیل کو وہاں سے نکلنا نصیب ہوا۔ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ اور آپ ان پر آدم کے 2 بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ تلاوت کیجئے۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہیں قبول کی گئی۔ اس دوسرے نے کہا، میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ اس نے کہا، اللہ صرف متقین سے قبول فرماتا ہے۔ یہاں سے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ 2 بیٹے تھے آپ کے، ایک قابیل اور ایک حابیل۔ ان کا آپس میں اختلاف کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کے ہاں جب بھی بچوں کی ولادت ہوتی تو جوڑے کی ولادت ہوتی، ایک لڑکا ایک لڑکی، پھر اگلی بار ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اب اس لڑکے کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوتی وہ اس کی بہن ہوتی، اور اس کے بعد جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے، لیکن اس جوڑے کا دوسرے جوڑے کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ اب قابیل کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی وہ کم خوبصورت تھی، تو قابیل چاہتا تھا کہ جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی اسی کے ساتھ یہ شادی کرے، حالانکہ ان کے قانون کے مطابق وہ اس کی بہن تھی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ حابیل کی بہن تھی اور اس کے ساتھ قابیل کی شادی ہونا تھی۔ لیکن قابیل کہنے لگا، میں نے اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اسی کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو قانون کے مطابق جس کی قربانی قبول ہوتی اس کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی کہ آگ آتی اور آ کر قربانی کو کھا جاتی۔ تو قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قبول ہو گئی، تو قابیل نے حابیل کو دھمکی لگائی اور کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ لئن بسطت الی یدک، اب حابیل کیا کہتا ہے کہ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حابیل کہتا ہے قابیل سے کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، یعنی اگر تو میرے ساتھ لڑائی کرے گا تو میں بدلے میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تاکہ میں اس جرم میں شریک نہ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تیرے ہی ذمہ ہو اور تو جہنمیوں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ یہ بھی حابیل کا قول ہے کہ میں
چاہتا ہوں کہ جو جرم ہو، جو لڑائی ہو، اس لڑائی کا گناہ صرف تمہیں ہو۔ میں اگر ہاتھ لگاؤں گا، میں بھی تمہیں ماروں گا تو میں بھی شریک ہو جاؤں گا گناہ میں، تو میں گناہ میں شریک نہیں ہوں گا۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، تو اس نے اپنے بھائی کے قتل کا منصوبہ بنایا، سو اس کو قتل کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب بھائی کو، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا، تو فرمایا یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے کوئی برا کام شروع کیا، اس کی دیکھا دیکھی جو بھی لوگ برا کام کریں گے تو برا کام شروع کرنے والے کو بھی ہر کسی کے گناہ جتنا گناہ ملتا رہے گا۔ اب قابیل نے قتل کیا ہے، فرمایا جتنے بھی قتل ہوں گے، تو چونکہ اس نے اس برے کام کا آغاز کیا تھا تو اس کو بھی اس کا گناہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے سوشل میڈیا پر بڑی احتیاط سے کام کریں، کوئی ایسا غلط کام ہم نہ شروع کریں جس کی وجہ سے اس غلط کام کے گناہ گار ہم ہوں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب بھائی کو اس نے قتل کر دیا، اب لاش کو کیا کرنا ہے، کہاں ٹھکانے لگانا ہے، یہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ اس نے کہا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، پس وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ ایک کوا آتا ہے، وہ زمین کو کوریدتا ہے، تو اس کو دیکھ کر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ مجھے زمین کو کھود کر اس کے اندر بھائی کی لاش کو چھپا دینا چاہیے، تو اس نے ایسا ہی کیا اور زمین کھود کر بھائی کی لاش کو وہاں پر دفن کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے قانون بیان فرما رہا جو بنی اسرائیل میں قانون تھا۔ کیا قانون تھا؟ اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے بغیر جان کے بدلہ کے یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی شخص کو مرنے سے بچا لیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن معجزات لے کر آئے، پھر اس کے باوجود ان میں سے بہت سے زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے تھے۔ اب یہ جو بنی اسرائیل میں قانون تھا وہ قرآن کریم میں بھی بیان ہو گیا، اور ہمارے ہاں بھی یہ قانون ہے شریعت اسلامیہ میں بھی کہ جو ایک جان بچائے گا اس کو اللہ اتنا ثواب عطا فرمائے گا جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، اور جو ایک شخص کو قتل کرے گا اس کو اتنا گناہ ہوگا جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں ڈاکے ڈالتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو چن چن کر قتل کیا جائے، یا ان کو سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ ایک جانب سے اور پیر دوسری جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو اپنے وطن کی زمین سے نکال دیا جائے، یا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پر پہلے بیان ہوا کہ فساد کرنے والے کو، ڈاکہ ڈالنے والے کو کیا سزا دی جائے؟ قتل کیا جائے، یا سولی دی جائے، یا ہاتھ ایک جانب سے ہاتھ اور دوسری جانب سے پیر کاٹا جائے، یا اس کو زمین سے نکال دیا جائے۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ اس میں پھر قاضی کے پاس اختیار ہے حالات کی مناسبت سے۔ اگر تو اس نے ڈاکہ ڈالتے ہوئے قتل بھی کیا ہے تو پھر تو اس کی سزائے موت ہی ہے، لیکن صرف ڈاکہ ڈالا ہے تو اب قاضی یا وہاں کی حکومت جو فیصلہ کرے ان باقی سزاؤں میں سے کوئی بھی سزا اس کو دے سکتی ہے، ما سوا ان لوگوں کے جنہوں نے تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے توبہ کر لی، سو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اب اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ ایک تفسیر یہ کی گئی اعمال صالحہ،
نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے رک جانا، تو یہ اعمال اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ ہے۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی کہ دیکھیں ارشاد ہوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو اتقوا اللہ میں اعمال صالحہ آ گئے۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ جن کاموں کا حکم ہے ان کو کیا جائے اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رکا جائے۔ تو اتقوا اللہ میں اعمال صالحہ آ گئے۔ اب اتقوا اللہ کے بعد پھر وابتغوا الیہ الوسیلہ کیا ہے؟ الیہ الوسیلہ یہ ہے اللہ کی راہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے کسی مرشد کو پکڑو تاکہ وہ تمہیں سلوکی منزلیں طے کروائے، تمہاری روحانی تربیت کرے، اور بہترین وسیلہ ذات مصطفیٰ ہے۔ نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور اسی وسیلہ کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ پھر ارشاد ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے قبضہ میں روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں اور اتنی اور بھی ہوں تاکہ قیامت کے دن عذاب سے نجات کے لیے وہ ان چیزوں کو فدیہ میں دے دیں تو وہ فدیہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے۔ وہ دوزخ کی آگ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اور وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دو، یہ ان کے کیے ہوئے کی سزا ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک تعزیر ہے اور اللہ بہت غالب نہایت حکمت والا ہے۔ اب قرآن نے جو سزا بیان کی ہے اگر یہ سزا واقعی دی جائے تو کہاں چوری ہوگی؟ ہم دیکھتے ہیں جن علاقوں میں جہاں پر یہ سزا نافذ ہے وہاں پر مال کھلا پڑا رہتا ہے، جیولری کی دکانیں کھلی رہتی ہیں اور کوئی چوری کرنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام کا قانون بڑا سخت ہے۔ پھر جس نے اپنے ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اے مخاطب، کیا تو نے نہیں جانا کہ بلا شبہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہے بخش دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول، آپ کو وہ لوگ غم زدہ نہ کریں جو کفر میں تیزی کے ساتھ سرگرم ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہم ایمان لے آئے حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور بعض یہودی ہیں جو جھوٹی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں اور ان لوگوں کی بہت زیادہ سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے، اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس کو مان لو اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو اس سے اجتناب کرو، اور اے مخاطب جسے اللہ فتنہ میں ڈال دے تو ہرگز اس کے لیے اللہ کے مقابلہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر منافقین کا بھی ذکر ہوا، یہودیوں کا بھی ذکر ہوا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے لیے لوگوں نے جانا تھا تو منافقین کہنے لگے اگر یہ فیصلہ کریں تو قبول کر لینا، یہ کریں تو قبول نہ کرنا۔ یہی طرز عمل یہود کا بھی تھا، یعنی اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے تو پھر تو قبول کر لینا، اور اگر تمہارے حق میں فیصلہ نہیں ہو رہا تو پھر فیصلے کو قبول نہ کرنا۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں اور حرام بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ سو اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے خواہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں خواہ ان سے اعراض فرمائیں، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو یہ آپ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دیا جب آپ کے پاس فیصلہ کے لیے آئیں تو آپ حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اب سماعون للکذب اکالون للسحت یہود کے بارے میں ہے، یہ حرام بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ حرام کھانے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں یہ رشوت لے کر فیصلے غلط کیا کرتے تھے۔ ویسے تو حرام کھانے کے ان کے بہت سارے ذرائع تھے، ان میں ایک بڑا ذریعہ جس کی طرف قرآن یا جس کی خاص مذمت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ انصاف کے خلاف فیصلہ کرتے، رشوت لے کر، مال لے کر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ فیصلہ کریں
تو آپ بالکل انصاف کے مطابق فیصلہ کریں، بالکل پرواہ نہ کریں کون دوست ہے، کون دشمن ہے، کون اپنا، کون پرایا۔ جب فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اور وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے باوجود وہ روگردانی کرتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت اور نور ہے، اللہ کے نبی جو ہمارے مطیع تھے اس کے مطابق یہود کا فیصلہ کرتے رہے اور اللہ والے اور علماء فیصلہ کرتے رہے، کیونکہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت کرائی گئی تھی اور وہ اس پر گواہ تھے۔ سو تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کے بدلہ میں تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے ان پر تورات میں یہ فرض کیا تھا، یہ آیت نمبر 45 ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے ان پر تورات میں یہ فرض کیا تھا کہ جان کا بدلہ جان، ان النفس بالنفس، جان کا بدلہ جان، والعین بالعین، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کا بدلہ ناک، والاذن بالاذن، اور کان کا بدلہ کان، والسن بالسن، اور دانت کا بدلہ دانت ہے، والجروح قصاص، اور زخموں میں بدلہ ہے۔ تو جس نے خوشی سے بدلہ دیا تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب اس آیت کو، آیت نمبر 45 کو نازل ہوئے 1400 برس سے زیادہ عرصہ تو بیت گیا ہے، اور اس میں کیا کہا گیا کہ ہم نے تورات میں فرض کیا تھا جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اور دانت کے بدلے دانت، اور یہ قصاص کا حکم ہے، یعنی کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو بدلے میں اس کی آنکھ کو پھوڑا جائے گا، کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے تو بدلے میں اس کے دانت کو قصاصاً توڑا جائے گا، یہ سزا ہے۔ تو یہ تورات میں لکھا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن نے کب کہا؟ 1400 برس سے زیادہ عرصہ بیت گیا۔ اس عرصہ میں تورات میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں، بہت کچھ نکالا گیا، بہت ایڈیٹنگ ہوئی، اس کے باوجود جو قرآن نے کہا تھا وہ تورات میں آج بھی موجود ہے۔ یہ قرآن کریم کی حقانیت اور قرآن کریم کی صداقت کی بہت زبردست دلیل ہے۔ یہ پرانا عہد نامہ استثناء باب نمبر 19 اور آیت نمبر 21 میں ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ اور تجھ کو ذرا ترس نہ آئے، جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، اور پاؤں کا بدلہ پاؤں ہو۔ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ قرآن کریم کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جس کو یہود نے اتنا تبدیل کیا لیکن اس کو آج تک تبدیل نہیں کیا جا سکا، ان کے ذہنوں سے یہ محو کر دیا گیا کہ اس کو مٹانا ہے۔ آج بھی یہ کتاب میں موجود ہے اور قرآن کریم کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور ہم نے ان نبیوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اس تورات کی تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے سامنے تھی، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ اس تورات کی تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے سامنے تھی، اور وہ انجیل متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور اے رسول مکرم، ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے، اور اس کے سامنے جو آسمانی کتاب ہے یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ ہے، تو آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اس سے اعراض کر کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت
اور واضح راہ عمل بنائی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اس نے تمہاری آزمائش کے لیے الگ الگ احکام دیے، سو تم ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکیاں کرو۔ تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان چیزوں کی خبر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے، اور یہ کہ آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق ان کے درمیان فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے ہوشیار رہیں، کہیں یہ آپ کو ان بعض احکام سے ہٹا نہ دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں۔ پھر اگر یہ روگردانی کریں تو آپ جان لیں کہ اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ ضرور فاسق ہیں۔ اہل کتاب ایمان والوں کو ان کے طریقے سے ہٹانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ آج بھی اہل کتاب نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے ہٹا دیا ہے، بہت سارے کام، بہت سارے احکام ہم ان کی وجہ سے متاثر ہو کر چھوڑ رہے ہیں۔ تو فرمایا اہل کتاب تمہیں تمہارے احکام سے، تم پر جو نازل ہونے والی چیزیں ہیں ان سے نہ روک پائیں۔ کیا وہ جاہلیت کا حکم طلب کرتے ہیں؟ اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر اور کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ دیکھیں، بزنس کرنا، تجارتی لین دین، اس میں ممانعت نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے خود کیا ہے، لیکن قلبی محبت، دل سے ان کے ساتھ محبت کرنا اور ان کی محبت کی رعایت کرتے ہوئے کسی اسلامی حکم کو پس پشت پھینکنا، یہ حرام ہے، یہ سخت منع ہے۔ فرمایا تم انہیں دوست نہ بناؤ، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے کہہ رہے دوست ہیں، اور اگر تم ان کو دوست بناؤ گے اور ان کی دوستی اور محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کر دو گے تو پھر تم بھی انہی میں سے شمار ہوگے۔ سو آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ ان کی طرف یہ کہتے ہوئے دوڑیں گے ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، بس قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے یا اپنی طرف سے فتح کی کوئی علامت، تو انہوں نے جو کچھ اپنے دلوں میں چھپایا ہے وہ اس پر پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں، مسلمان کی یہ شان نہیں کہ اس کے دل میں کنفیوژن ہو، شک ہو، اسلام ہی میں فتح و نصرت ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ تو فرمایا کچھ لوگ جن کے دل مضبوط نہیں ہیں وہ کافروں کی طرف کیوں جاتے ہیں کہ کہیں ہمیں نقصان نہ ہو جائے، اور اگر اللہ ایمان والوں کو فتح عطا فرماتا ہے تو پھر یہ واپس پلٹتے ہیں، پھر ادھر آتے ہیں کہ نہیں یہی ٹھیک تھا۔ تو اشارہ یہاں پر منافقین کی طرف ہے۔ تو ایمان والوں کو بھی اس سے عبرت پکڑنا چاہیے کہ ہم اسلام میں کوئی کمی یا کمزوری محسوس کر کے کفار کی طرف راغب ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے اس میں ایمان راسخ نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے۔ اور ایمان والے یہ کہیں کہ کیا یہ وہی ہیں جنہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھا کر یہ کہا تھا کہ بے شک ہم ضرور تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سب عمل ضائع ہو گئے اور وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، پیچھے ذکر ہوا نا ان کا، جو دین کو چھوڑ کر کفار کی طرف راغب اس لیے ہوئے کہ کہیں مسلمان رہ کر ہم نقصان نہ اٹھا لیں، کفار حملہ کریں، جنگ ہو، جہاد ہو، کہیں ہم ہار نہ جائیں، تو وہ کفر کی طرف چلے گئے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا تو عن قریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گی، وہ مومنوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ ترجمہ آپ نے سن لیا کہ اگر لوگ مرتد ہو جائیں گے تو اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا
جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ مومنوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جب قبائل مرتد ہوئے تو پھر کون آیا تھا جس نے کافروں سے جہاد کیا، جو مسلمانوں پر نرم تھا اور کافروں پر سخت تھا، اور جسے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں تھی؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا، مرتد قبائل سے جہاد کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو شان بیان فرما رہا ہے ان لوگوں کی، یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مصداق جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی جناب سیدنا فاروق اعظم، جناب سیدنا عثمان غنی، جناب سیدنا علی المرتضیٰ، حسنین کریمین اور تمام صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے، وہ سب ایسے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے محبوبوں کی خاص بات کیا بیان ہوئی؟ اللہ سے پیار کرنے والوں کی خاص بات یہ بیان ہوئی، لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ کوئی ملامت کرتا ہے، کوئی جملہ کستا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو لوگ ملامت بھی بہت کرتے ہیں۔ فرمایا ان کو ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہوتا ہے میرا حلیہ، میری کٹنگ، میرا ہیئر سٹائل، میرا امامہ، میرا جو کچھ بھی میرا سنت کے مطابق ہے، میرا نمازیں پڑھنا اور جو کچھ بھی میرے اعمال حضور کی محبت میں ہے، اس پر کوئی ملامت کرتا ہے تو ملامت کرتا رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس مجھے حضور سے پیار کرنا ہے۔ روٹتی ہے خدائی تو روٹھے، میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے، دیکھ دیوانے پیارے نبی کے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ تو جس کو محبت ہوتی ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی جس کے دل میں محبت ہے نا، اس کو کسی ملامت کرنے والے کی کوئی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تمہارا دوست صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ کفار نے رابطہ توڑا، منافقین نے بھی بائیکاٹ کیا، ایسے کئی معاملات آئے، تو فرمایا اللہ، اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں، اور جو ان کو دوست بناتا ہے وہ انشاءاللہ غالب ہی آئیں گے، وہ مغلوب نہیں ہوں گے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اہل کتاب جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں انہیں تم دوست نہ بناؤ، سجدے کا مذاق اڑاتے، نماز کا مذاق اڑاتے کفار۔ اور پھر ارشاد ہے، اور جب تم نماز کے لیے ندا کرتے ہو وہ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اذان کا بھی مذاق اڑاتے کفار، تو اذان کا، نماز کا، سجدے کا مذاق اڑانا ایمان والے کے شان نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ وہ نماز کا مذاق اڑایا کرتے تھے، سجدے کا مذاق اڑایا کرتے، اور دینی کام کرنے والوں کا، اس میں ذوق شوق رکھنے والے لوگوں کا مذاق اڑانا یہ کفار کا طرز عمل ہے۔ ایمان والے کا کام کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے تو ذوق شوق سے کرے، لیکن اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کوتاہی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان کا مذاق بنائے۔ آپ کہیے، اے اہل کتاب، تم کو صرف یہ ناگوار لگا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا اور اس پر جو پہلے نازل ہوا، اور بے شک تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ کچھ یہود صحابہ سے بات کر رہے تھے، اسلام کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو مسلمان تو سب انبیاء کو مانتے ہیں، گزشتہ تمام انبیاء جو تشریف لائے حضور سے پہلے سب پر ایمان ہے، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام پر بھی مسلمانوں نے کہا ہمارا ایمان ہے۔ تو یہود کہنے لگے ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، معاذ اللہ،
اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانے ہم اسے بھی نہیں مانتے۔ تو یہ جب انہوں نے کہا تب یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں ان یہود کا رد کیا گیا۔ آپ کہیے کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک کن لوگوں کی سزا اس سے بھی بدتر ہے، جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا اور ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی ان کا ٹھکانہ بدترین ہے اور یہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ آپ کے پاس کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور کفر ہی کے ساتھ خارج ہوئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے تھے۔ حضور کے پاس آتے آ کر کہتے جی ہم آپ کی باتوں سے بڑے متاثر ہوئے ہیں، تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، یا ہم اسلام قبول کر رہے ہیں، یا ہمارے دلوں میں اسلام راسخ ہو گیا۔ لیکن جس حال میں آئے تھے، یعنی کفر کی حالت میں آئے تھے، جا بھی ایسے ہی رہے، منہ سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم ایمان لا رہے ہیں، لیکن جب جا رہے ہیں تو دل میں اسی طرح کفر لے کر واپس جا رہے ہیں۔ آپ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ، سرکشی اور حرام خوری میں تیزی سے بڑھتے ہیں۔ یہ بہت بری حرکتیں ہیں۔ ان کے راہب اور پادری انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یہ آیت نمبر 63 ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون، کہ ان اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ ان کے راہب اور پادری انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ بہت برے کام ہیں۔ ایک تو قوم برے کام کر رہی ہے، دوسرا ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیں برائی کو روکنا ہم سب پر لازم ہے۔ وارثان منبر و محراب کا بھی کام ہے، لیکن ہر فرد کے ذمہ ہے کہ برائی کو روکے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تم پر عذاب بھیج دے گا، پھر تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، آپ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں گناہ ہو رہے ہوں اور وہ گناہ کو مٹانے پر قادر ہوں، گناہ سے لوگوں کو روک سکتے ہوں، اس کے باوجود لوگوں کو گناہ سے نہ روکیں، اس کے باوجود برے کاموں سے منع نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ان پر عذاب مسلط کر دے گا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ مرنے کے بعد عذاب ہے نا، فرمایا مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کر دے گا۔ آج ہم ذرا دیکھیں تو صحیح کہ بلاد اسلامیہ میں، مسلم ممالک میں کیا کیا ہم پر مصیبتیں نہیں ٹوٹ رہی، کیسے مصائب کا ہمیں سامنا ہے۔ اس کی وجہ آپ کو ایک محسوس ہوگی کہ ہم میں بہرحال برائیاں بڑھ رہی ہیں اور برائیوں سے روکنے کا وہ اہتمام نہیں ہے، نیکیوں کی کمی ہو رہی ہے اور نیکیوں کی ترغیب کا وہ اہتمام نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق دے کہ ہم برائیوں سے منع کریں اور نیکیوں کی لوگوں کو ترغیب دیں انشاءاللہ۔ اور یہود نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہ بہت بڑی بے ادبی تھی ان کی۔ انہوں نے کہا، یہود نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، خود ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اسی قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور آپ پر جو کلام آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی سرکشی اور کفر کو زیادہ کرے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے، اور جب بھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ وہ جب بھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ وہ زمین میں فساد پھیلانے کی تگ و دو کر رہے ہیں، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
اب اللہ کے ہاتھ بندے ہیں، یہ جو یہود نے کہا، اس کا مطلب یہ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ استغفر اللہ، کہتے تھے اللہ تعالیٰ کنجوس ہے، بخیل ہے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، اس کے تو ہاتھ کشادہ ہے، وہ تو اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اس کو نواز رہا ہے اپنے بندوں کو، جو بندہ اس سے مانگتا ہے۔ اب دیکھیں نا اس کی رحمت ہر رات، یہ اس کی شان ہے، اس کا کرم ہے، ہر رات پچھلے پہر اس کی رحمت بندوں کو پکارتی ہے، بندوں مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، جو بندے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے ان کو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے رہتے تو ہم ان کے گناہوں کو ضرور مٹا دیتے اور ہم ان کو نعمتوں کی جنتوں میں ضرور داخل کرتے۔ اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے اور اس کو قائم رکھتے جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، تو ان کے اوپر سے بھی ان پر رزق برستا اور زمین سے بھی ان کے لیے رزق ابلتا۔ ان میں سے کچھ لوگ میانہ روی پر ہیں اور ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو برے کام کر رہے ہیں۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے رسول، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ اللہ نے جو کام لگایا تھا پیغام پہنچانے کا، حضور نے خوب اچھے سے پیغام ہم تک پہنچایا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے صحابہ حفاظت کرتے، پہرا ہوتا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب یہ حکم نازل ہوا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے خیمہ سے سر انور باہر نکالا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے۔ پھر ارشاد ہے آپ کہیے کہ اے اہل کتاب، تم دین حق کی کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو اور اس کو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کے کفر اور سرکشی کو وہ ضرور زیادہ کر دے گا جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، سو آپ کافروں کی قوم پر افسوس نہ کریں۔ بے شک ایمان کے مدعی اور یہودی اور صائبین اور نصارہ جو بھی اللہ اور قیامت پر صحیح ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، تو نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بے شک ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر آیا جو ان کی نفسانی خواہشوں کے خلاف تھا، تو انہوں نے رسولوں کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کیا۔ کب جھٹلایا رسولوں کو؟ جب رسول نے کوئی ایسا حکم سنایا جو ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف تھا۔ دیکھیں، ایک ہے نفس کی خواہش، نفس کا کسی کام کی طرف راغب ہونا، اور ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ اگر ہم نفس کی خواہش کی اتباع کر رہے ہیں تو ہم رسول کو جھٹلا رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو گزشتہ قومیں برباد کیوں ہوئیں؟ اہل کتاب پر عذاب کیوں آئے؟ وہ برباد کیوں ہوئے؟ وہ رسول کے حکم کے خلاف اپنی خواہش کی اتباع کر رہے تھے۔ تو آج ہم نے بھی اگر اسی طرح کے تصورات پروان چڑھتے رہیں گے تو ہمارا بھی خسارہ ہے اس میں۔ تو نفس کی خواہشات کو دبا کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا ہے، یہی مسلمان کے شایان شان ہے۔ اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان کو اس کی کوئی سزا نہیں ملے گی، سو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ تو عیسائیوں کے ایک گروہ کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اور ایک گروہ اقانیم ثلاثہ، 3 خداؤں کا قائل ہے، ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کہتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا
اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بلا شبہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ سوا ایک معبود کے کوئی مستحق کی عبادت نہیں، اور اگر وہ اپنے ان اقوال سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو نہایت دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ وہ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ دیکھیں یہ آیت نمبر ہے 74، اور اس سے پہلے بیان ہوا کہ وہ کہتے خدا تین ہیں، تین میں سے ایک خدا ہے، یا ایک قول اس سے پہلے یہ بیان ہوا کہ وہ کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں۔ تو ان کے ان اقوال کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے تاکہ اللہ ان کو بخش دے۔ دیکھیں ایسے شدید ترین ان کے اقوال کے باوجود، ان کے بہت بڑے شرک اور جھوٹ کے باوجود، اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور احسان دیکھیں، اللہ پھر انہیں دعوت دے رہا ہے آ جاؤ توبہ کر لو، مغفرت مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو جب کفار کے لیے در رحمت اتنا کھلا ہوا ہے تو ہم تو الحمدللہ ایمان والے ہیں، ہم تو حضور کے امتی ہیں اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم اگر رجوع اللہ کریں گے تو ہم پر رحمت کیوں نہیں برسے گی؟ ہمیں اللہ تعالیٰ محبت کیوں نہیں فرمائے گا؟ ہمیں کیوں نہیں بخشے گا؟ ارشاد ہے وہ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں بہت سچی ہیں، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے ہم کس طرح وضاحت سے ان کے لیے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیے وہ کیسی اوندھی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کھانا کھاتے تھے، یہ کیوں کہا گیا؟ حضرت مریم بھی کھانا کھاتی تھی، حضرت عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے، یہ عیسائی بھی مانتے ہیں کہ وہ کھانا کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو خدا ہوتا ہے وہ کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوتا، تو وہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے، تم نے کیسے ان کو خدا مان لیا؟ وہ تو رزق کے محتاج ہیں، اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے تو وہ رزق کو کھاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ آپ کہیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ کہیے اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے گمراہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ خود راہ راست سے بھٹک چکے ہیں۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ بنو اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو اس برے کام سے نہیں روکتے تھے جو انہوں نے کیا تھا، وہ کیسا برا کام تھا جو وہ کرتے تھے۔ آپ ان میں سے زیادہ لوگوں کو دیکھیں گے جو کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، وہ کیسی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنی آخرت کے لیے بھیجی ہے کہ اللہ ان پر ناراض ہوا اور وہ دائمی عذاب میں رہنے والے ہوں گے۔ اور اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے اور اس نبی پر اور اس پر جو اس نبی کی طرف نازل کیا گیا تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ آپ جن لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا پائیں گے
وہ یہود اور مشرکین ہیں۔ یہ آیت نمبر 82 ہے سورۃ مائدہ کی اور 6 پارے کی آخری آیت ہے۔ پھر سنیے، آپ جن لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا پائیں گے وہ یہود اور مشرکین ہیں، اور آپ جن لوگوں کو مسلمانوں کا سب سے قریب دوست پائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، کیونکہ ان میں بعض عالم اور راہب ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہاں پر 6 پارے کا اختتام ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے پڑھا ہے اس کو یاد رکھنے، اس کو پھیلانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔